أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال کہا للملأ سرداروں کے لیے حولہ جو اس کے گرد تھے ان ھذا بے شک یہ ہے لساحر علیم البتہ ماہر جادوگر. یرید ارادہ کرتا ہے ان یخرجکم یہ کہ وہ تمہیں نکال دے من ارضکم تمہاری زمین سے بسحرہ اپنے جادو سے. فماذا پس کیا تأمرون تم مشورہ دیتے ہو. قالوا کہا انہوں نے ارجہ چھوڑ اسے واخاہ اور اس کے بھائی کو وبعث اور اکٹھا کر فی المدائن شہروں سے حاشرین اکٹھا کر. یأتوک وہ آئیں گے بکل سحار علیم تیرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لے کر. فجمع السحرہ پس اکٹھے کیے گئے جادوگر لمیقات یوم معلوم لمیقات مقرر دن کے لیے یوم معلوم جو دن معلوم تھا. وقیل اور کہا گیا للناس لوگوں کے لیے حل انتم کیا ہو تم مجتمعون جمع ہونے والے. لعلنا شاید کہ ہمارے لیے نتبع السحرہ ہم اتباع کریں پیروی کریں جادوگروں کی ان کانوا اگر وہ ہو ہم الغالبین وہی غالب. فلما پس جب جاء السحرہ آئے جادوگر قالوا کہا انہوں نے فرعون کے لیے اِنَّ لنا کیا ہے ہمارے لیے لأجرا البتہ اجر ان کننا اگر ہوئے ہم نحن الغالبین ہمیں غالب. قال کہا فرعون نے نعم ہاں وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم اذن اس وقت
لمن المقربین البتہ مقربین میں سے ہوگے۔ قال کہا لہم ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے القو ڈالو تم ما انتم جو ہو تم ملقون ڈالنے والے۔ فالقوا پس ڈالا انہوں نے حبالہم اپنی رسیاں وعصیہم اور اپنی لاٹھیاں وقالوا اور کہا انہوں نے بعزت فرعون کے عزت کی قسم انا لنحن الغالبون بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ فالقا موسیٰ پس ڈالا موسیٰ نے عصاہ اپنی لاٹھی کو فاذا ہی پس اچانک وہ تلقف نگلنے لگی ما یأفکون جو انہوں نے جھوٹ گڑے تھے۔ فالقی السحرہ پس گر گئے جادوگر ساجدین سجدہ کرتے ہوئے سجدے میں۔ قالوا کہا انہوں نے آمنا ہم ایمان لائے برب العالمین رب العالمین کے لیے، رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا قال للملأ کہ فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا تھا جو اس کے گرد تھے ان ھذا لساحر علیم بے شک یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اور سورہ اعراف کے اندر یہی بات جو ہے وہ سرداروں کی طرف سے ہے کہ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، کہ یہی بات جو ہے وہ فرعون کے سرداروں نے کہی تھی فرعون سے کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر لگتا ہے۔ تو اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اس سے یہی بات نکلتی ہے کہ فرعون نے جب ان سے کہا تو جواب کے اندر انہوں نے بھی وہی کہا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جی سرکار جو بادشاہ نے حکم دیا اس کو کہا جی بالکل بالکل آپ کی جیسے بات ہے بالکل آپ صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں، یہ واضح جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے، کہ جو فرعون کی بات تھی سرداروں نے بھی اسی بات کو جو دوبارہ دہرا دیا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اب فرعون جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے، یہ ماہر جادوگر آپ کے پاس کیا کرنے آیا ہے۔ ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری ہی سلطنت سے، تمہاری ہی زمین سے، تمہارے ہی شہروں سے نکال دے، بسحرہ اپنے جادو سے۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو، تمہارا کیا مشورہ ہے اس بارے میں۔ تو قالوا ارجہ واخاہ، تو سرداروں نے کہا آپ اس کو اور اس کے بھائی کو چھوڑ دیں۔ یہاں الفاظ ہیں وبعث کہ آپ بھیجیں، اکٹھا کریں، اور سورہ اعراف کے اندر ہے وارسل اور آپ بھیجیں، یہ تقریباً ہم معنی ہی الفاظ ہیں کہ وہاں ہے وارسل آپ بھیجیں کہ قاصد بھیجیں کہ وہ پورے ملک سے جو ہے وہ جادوگروں کو اکٹھا کر کے لائیں، اور یہاں بھی یہی ہے وبعث فی المدائن حاشرین کہ وہ آپ کے پاس تمام کے تمام ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آئیں۔ یأتوک بکل سحار علیم، یہاں جو ہے سحار کا لفظ ہے اور 9ویں سپارے کے اندر کیا تھا ساحر، ساحر جو ہے اس کے بعد علیم جو ہے یعنی جادو کو خوب اچھے طریقے سے جاننے والا، یقینی طور پر ماہر جادوگر ہوتا ہے۔ وہاں تھا ماہر جادوگر اور یہاں کیا ہے ذرا مبالغہ آرائی کا صیغہ ہے سحار، بہت بڑا جادوگر، یعنی بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو وہ آپ کے پاس اکٹھا کر کے لائیں۔ فجمع السحرۃ، پس اکٹھا کیا گیا جادوگروں کو لمیقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے لیے۔ یہاں صرف یہی ہے کہ لمیقات یوم معلوم، لیکن پیچھے سورہ طٰہٰ کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں وہاں کیا تھا، جب آپس کے اندر انہوں نے وقت کا تعین کیا کہ کس وقت یہ آپس کے اندر مقابلہ ہونا چاہیے، تو وہاں کیا فائنل ہوا موعدکم یوم الزینہ، نوروز کا دن، کہ جس دن تمام کے تمام لوگ جو ہیں ادھر دارالخلافہ کے اندر ایک خاص دن کے اہتمام کے اندر، ایک خاص دن کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں جو یوم الزینہ، ان کے لیے زینت کا دن ہے کہ تمام کے تمام لوگ جلسے کے اندر اور اجتماع کے اندر یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو اسی دن کو ہم مقرر کر لیتے ہیں۔
وقیل للناس، اور کہا گیا لوگوں کے لیے، هل انتم مجتمعون، کیا تم بھی جمع ہونے والے ہو، تم بھی جمع ہوگے. گویا کہ وہاں علی اعلان تمام لوگوں کو دعوت تھی کہ سارے کے سارے لوگ آ کر وہاں مجمع میں اکٹھے ہوں اور یہ ماہر جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جو ہے وہ دیکھیں. لعلنا نتبع السحرہ، شاید کہ ہم بھی جادوگروں کی اتباع کریں، ان کانوا هم الغالبین، جب وہ غالب آئیں. یہ دو طرح سے کلام ہو سکتا ہے. ایک طرح سے تو یہ ہے کہ ہم جب جادوگروں کی اتباع کریں گے، جادوگروں کی پیروی کریں گے، جادوگروں کو سپورٹ کریں گے تو یقینی طور پر وہ غالب آئیں گے. کہ جب ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم ان کی پشت پناہی کریں گے تو وہی غالب آئیں گے. اور دوسرا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہا کہ اگر جادوگر غالب آ گئے تو ہم یقینی طور پر جادوگروں کے پیچھے چلیں گے، کہ جس کی بات اس دن سچی ہوئی، جو اس دن مقابلہ جیت گیا، ہم اس کے پیچھے چلیں گے. یہ دونوں طرف سے بات ہے، کیونکہ فرعون نے دونوں کو ہی جادوگر کہا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے جادوگر کہا اور بعد کے اندر جادوگروں کو اکٹھا کیا. اب اس نے درمیان میں گفتگو کر دی کہ جو بھی جادوگر اس دن غالب آئے گا ہم اس کی پیروی کریں گے. پہلی بات کیا کہ ہم جن جادوگروں کی سپورٹ کریں گے، جن کی پشت پناہی کریں گے، یقینی طور پر وہی جادوگر غالب آئیں گے. اور دوسری بات کہ جو جادوگر غالب آ گیا ہم اس کی اتباع کر لیں گے، ہم اس کی بات کو مان لیں گے، ٹھیک ہے جو جیتا ہم بھی اسی کے ساتھ. فلما جاء السحرہ، پس جب آئے جادوگر، قالوا لفرعون، کہا انہوں نے فرعون کے لیے، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے پاس کوئی اجر ملے گا، ہمیں کوئی انعام ملے گا، إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آئیں. جہاں سے ہم نے ترجمہ شروع کیا اس کی دوسری آیت مبارکہ کے اندر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ کیا چاہتا ہے ماہر جادوگر کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اپنے جادو کے سر پہ، کہ اپنے جادو کے زور سے، جادو کے بل بوتے پر آپ کو آپ کی زمین سے نکال دے. اور پورے ملک سے جو جادوگر اکٹھے کیے ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا. تو یہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جادوگر جو ہے وہ جادو کیا کرتے ہیں لوگوں کی آنکھوں پر، علی اعین الناس، وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جادوگروں کا اور کوئی بھی نہیں ہوتا، کہ یہ نہیں ہے کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے کسی علاقے کو فتح کر سکیں، یا جادوگر جو ہے وہ اپنے جادو کے زور سے کسی بھی اور چیز کو جو بھی ان کے سامنے ہے اس کو وہ فتح کر سکیں، کوئی زمین کی ملکیت حاصل کر سکیں یا کوئی زمین کا ٹکڑا چھڑوا سکیں. ایسی جادو کے اندر کوئی بھی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کروائے جاتے ہیں یا لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. اس سے زائد آگے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ ہوتا تو آپ خود غور کریں کہ پورے ملک سے جو جادوگر اکٹھے کیے ہیں تو وہ جادوگر کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر ہم جیت گئے تو ظاہر سی بات ہے جو بڑا جادوگر ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، وہی جیتتا ہے. اگر یہ جیت گئے تو موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ چھوٹے جادوگر وغیرہ، چھوٹا جادوگر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جادو کے زور سے ان سب کو یہاں سے نکال دوں، تو بڑے جادوگر کو وہاں معاوضہ طلب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بڑا جادوگر تو زیادہ طاقتور ہے، وہ تو بنا مانگے ہی جو مرضی وہاں سے حاصل کر لیتے، بادشاہت کے اندر سے جو چاہتے وہ حاصل کر لیتے. لیکن نہیں، جادو کے زور سے یہ کام نہیں ہوتے. پہلے اس نے یہ کہا اور جن جادوگروں کو بلایا انہی نے اس کی بات کی نفی کر دی. أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا جب ہم غالب آئیں گے تو ہمارے پاس کوئی انعام و کرام بھی ہوگا، کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ قَالَ نَعَمْ، کہا ہاں. وَإِنَّكُمْ، اور اس وقت اِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم میرے مقربین میں ہو جاؤ گے. جو میرے مقرب وزراء ہیں اس وقت میں تمہیں ان میں شامل کر لوں گا، کیونکہ تم نے اتنا بڑا مارکہ جو ہے وہ میرے لیے سر کیا، میرے لیے اتنی بڑی جو ہے جنگ جیتی. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا، پھینکو، ما انتم ملقون، جو کچھ بھی تم پھینکنا چاہتے ہو. یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ جب جادوگروں کو بلایا گیا نا تو ان کو بتا کر بلایا گیا تھا کہ جس کا تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو اس کے پاس یہ معجزہ ہے، اس کے پاس
یہ لاٹھی والا عصا والا معجزہ ہے کہ اس کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمام کے تمام جادوگر اسی چیز کی تیاری کر کے آئے تھے کہ ہم نے یہی مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے دیکھ لیں کہیں بھی مناظرہ ہو تو مناظرے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپس کے اندر کوئی موضوع طے کیا جاتا ہے اور اسی کے اوپر پھر سب کے سب دلائل جو ہے وہ اکٹھے کر کے آپس کے اندر گفت و شنید ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ مقابلہ تھا، تو مقابلے کے اندر اس کو پہلے بتا دی، تمام جادوگروں کو پہلے بتا دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لاٹھی پھینکتے ہیں اور وہ جو ہے بڑا سانپ بن جاتی ہے، لہٰذا تم بھی اسی کی تیاری کر کے آؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بات کی، القوا، تم ڈالو، ما انتم ملقون، جو کچھ بھی تم ڈالنے والے ہو۔ اب یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالنے کے اندر پہل کیوں نہیں کی، اس کے اندر مفسرین نے، علماء نے کچھ جو ہے وہ توجیحات بیان کی ہیں کہ کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغمبر ہے وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اور ان کے ساتھ حیرانہ شوقدہ بازیوں سے خوف زدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیچھے کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہیں سن بھی رہا ہوں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حوصلہ جو تھا وہ اس قدر بڑھایا کہ انہوں نے کسی بھی قسم کا خوف نہیں محسوس کیا۔ دوسرا مقصد یہ کہ جب بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری شعبدہ بازیاں آنے واحد میں ختم ہو جائیں گی تو دیکھنے والوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر یہ ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے معجزہ پھینک دیتے، پہلے اپنا معجزہ ظاہر کرتے، تو پھر وہ جادوگروں کی جو اتنی بڑی جماعت تھی جو اکٹھے ہو کے صف در صف آئے تھے، تو وہ کیا ہوتا، وہ ایک طرف سے شروع کر دیتے، 1 2 3 4 5 6 کرتے کرتے وہ مقابلہ جو تھا بہت لمبا چوڑا چلتا اور پھر لوگ جو تھے وہ اس سے اکتاہٹ محسوس کرتے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی بھی حق غرور نہیں کرتا، حق ہمیشہ دفاع کرتا ہے، کبھی متکبر ہو کر اگلے کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا۔ جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں نے حملہ کیا تو کبھی بھی مسلمانوں نے علل اعلان حملہ کیا، چھپ کے حملہ نہیں کیا۔ اور علل اعلان حملے کے اندر بھی سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، جا کے توحید کی دعوت دی جاتی ہے، توحید کی دعوت دی جاتی ہے، ان کو جزیے کے اوپر منایا جاتا ہے۔ اگر دونوں کو انکار کر دیں، نہ مانے، پھر تیسری بات جو ہے ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے، پھر اگر تم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جو باطل ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے، اور چھپ کے وار کرنے کے ساتھ اس کے اندر بطل اور فریب ہوتا ہے، اور وہ دھوکہ دہی کا سارا اس کا کام ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو کہا جی ٹھیک ہے آپ اپنی لاٹھیاں پھینکیں۔ جب سب نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دی میدان کے اندر تو وہ لوگوں کے اوپر سحروا اعین الناس واسترهبوهم، کہ وہ ان کی آنکھوں کے اوپر ان سب نے جادو کر دیا، اور ان کو ایسے لگا جیسے وہ ساری لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں وہ میدان کے اندر باغی پھر رہی ہیں، ادھر ادھر باغی پھر رہی ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خوف زدہ نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنا بڑا جب مجمع دیکھا کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر لوگوں نے اتنی تعداد کے اندر سانپ پھینک دیے تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دل کے اندر خوف محسوس کیا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، فوراً سے اللہ نے وحی کر دی، لا تخف، اے موسیٰ آپ خوف نہ کریں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ ہی غالب آئیں گے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ اپنے ذرا ہاتھ کے اندر جو لاٹھی ہے اس کو ذرا ڈالو نا۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، اس سے پہلے دیکھیں کہ جب فرعونیوں نے، فرعون کے جادوگروں نے وہ ساری لاٹھیاں ڈالی تو فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ کے بعد کیا کہا، بِعِزَّةِ فرعون، ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہے، إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم غالب آئیں گے، یقینی طور پر آج غلبہ جو ہے وہ ہمارا ہی ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بھی آدمی جس کی طرف داری کر رہا ہوتا ہے، جس کی سپورٹ میں ہوتا ہے، جب مقابلے کے اندر اترتا ہے تو نعرے بازی بھی وہ اسی کے نام کی کرتا ہے۔ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے لاٹھیاں ساری پھینک دی ہیں، سارے لوگوں کے اوپر ایک دفعہ سحر جو ہے وہ اثر دکھا گیا کہ سب لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا جادو اثر کر گیا ہے، تو انہوں نے بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی نعرے لگانے شروع کیے اور قسمیں اٹھانی شروع کی
انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی غالب آئیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ان اللہ ینہاکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع کرتے ہیں، ان تحلفوا بآبائکم، کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ ہمارے بھی معاشرے کے اندر آج یہی چلتا ہے، اپنی ماں کی قسم اٹھاؤ، اپنے باپ کی قسم اٹھاؤ، اچھا وہ مرے ہوئے فلانی رشتہ دار کی قسم اٹھاؤ، اچھا اپنے سر کی قسم اٹھاؤ، اب بچے کے سر کی قسم اٹھاؤ، اس کی قسم اٹھاؤ۔ یہ ساری چیزیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کی ہے کہ کسی کی بھی قسم جو ہے وہ نہیں اٹھائی جا سکتی۔ من کان حالفا، ہاں اگر کسی کو ضرورت ہے، قسم اٹھانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فلیحلف باللہ، وہ اللہ کی قسم اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی اور قسم اٹھانا جائز نہیں۔ اگر اللہ کی قسم نہیں اٹھانا چاہتا تو کیا کرے؟ او لیصمت، یا وہ خاموش رہے، چپ رہے۔ اور دوسری بات بھی یہاں دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کے صیغے سے کہا کہ لیصمت، چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ گویا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھائے گا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی نافرمانی کرے گا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھائے، وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی صفات کی یا اللہ کے نام کے علاوہ جو قسمیں اٹھائے گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ لہٰذا قسم جو ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے اٹھایا کرے۔ انا لنحن الغالبون، اور ایک اور بات، یہ قسم تو پہلے اٹھانی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ قسم پتہ کون اٹھاتا ہے؟ قسم کس کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جو بھی آدمی قسم اٹھاتا ہے نا، وہ اصل میں جھوٹا ہوتا ہے، وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے، لوگوں کے اوپر اپنے یقین کو ڈالنے کے لیے قسم اٹھا رہا ہے، ورنہ ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی سچا ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو وہ قسمیں ایسے اٹھائی جائیں۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس اچانک وہ نگلنے لگی جو کچھ بھی انہوں نے جھوٹ موٹ گڑے تھے، جو کچھ بھی انہوں نے جھوٹ موٹ گڑے تھے، کیا کہ وہ لاٹھیاں ہی تھیں، رسیاں ہی تھیں، دیکھنے والوں کو وہ سانپ لگ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ اژدہا پھینکا، کل بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ حیتن اور جان اور ثعبان کے اندر، یہ جو تینوں کے اندر فرق تھا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ ایک حیہ سانپ بن گیا، اور جان پھرتیلا سانپ، پھرتیلے سانپ نے کیا کیا؟ فوراً سے ایک طرف سے شروع ہوا اور لاٹھیوں کو، رسیوں کو کھانا شروع کر دیا، اور ثعبان کھا کے ان کو پھر وہ موٹا تازہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ اور یہی سب سے بڑی جادو کے نفی کی دلیل ہے کہ جادو جو انہوں نے کیا تھا وہ صرف لوگوں کو حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ ادھر کے ادھر ہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس نے پورے میدان کا چکر لگایا، پورے میدان کے اندر لاٹھیوں کو، رسیوں کو کھا کے نگل کے بالکل میدان کو صاف ستھرا کر دیا اس نے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو تمام کے تمام جادوگر جو ہیں وہ سجدے کے اندر گر گئے، فوراً تمام کے تمام جادوگر جو تھے وہ بھی اختیار سجدے کے اندر گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین کے لیے، ہم رب العالمین کے لیے ایمان لائے۔ ساتھ خود ہی انہوں نے اپنی وضاحت کر دی کہ ہمارا رب العالمین سے مراد کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے وہی رب العالمین ہے، اور اسی رب العالمین کے اوپر ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔